اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق کا سایہ ہے، اور یہ مخلوق جو سجدہ کرتی ہے اگر اختیار سے کرے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اضطرار سے کرے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے اس کا چھاؤ بھی سجدہ کرتا ہے لیکن چھاؤ کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ سجدہ ہر ایک نے کرنا ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ روایت غلط ہے اور جھوٹی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک جواب تو بعض محدثین نے دیا ہے کہ آپ پر بادل منڈلاتے تھے اور بادل کے اندر کسی کا چھاؤ نہیں ہوتا۔ خصائص کبریٰ میں جلال سیوطی نے نقل کیا ہے، خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 71، لیکن اس کے جمیع روات کاذب اور واضح ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 456، طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 426، مسند احمد جلد 6 صفحہ 336، مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 343۔ ان تمام کتب احادیث میں وہ احادیث موجود ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اب کئی فتاوی دارالعلوم میں یا کہیں لکھا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ خصائص کی روایت یا علی قاری کی شرح شفا کی روایت ہے جو جھوٹی روایت ہے۔ آپ کا سایہ تھا، قرآن کہتا ہے وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی خدا کا سجدہ کرتے ہیں صبح و شام۔ تو سب لوگوں کا سایہ تو سجدہ کرے اور نبی کا سایہ نہ ہو تو یہ نبی کی تنقیص ہے۔ مبتدئین نے پیغمبر کا جتنے اکرام کا دعویٰ کیا ہے، حقیقت سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تنقیص اور اہانت ہے۔ مثلا ان کا یہ خیال کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو پیغمبر تشریف لاتے ہیں۔ اب پیغمبر کا آنا ایک ڈکوسلا ہے اور بے حرمتی ہے، اور صحیح حدیث موجود ہے سنن دارقطنی دارمی کی کہ خدا نے فرشتے مقرر کیے، وہ پہنچاتے ہیں۔ اب اہل حق کا عقیدہ ہے کہ پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں نبی آتے ہیں، توہین۔ جمیع انبیاء و مرسلین بشر و انسان تھے، قرآن و سنت ناطق ہے، یہ کہتے ہیں نہیں وہ نور تھے۔ تو اب سوال یہ کہ نور تو ملائک ہے بالاتفاق، انہوں نے تو آدم کا سجدہ کیا جو بالاتفاق بشر ہے، تو جو پیغمبروں کو یہ نور کہتے ہیں وہ تنقیص ہے، اور پیغمبروں کا اونچا مقام اور مرتبہ وہ بشریت و انسانیت کا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی پیغمبر غیب دان ہے، علم غیب جانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر تو پیغمبر اس لیے ہیں کہ وحی و نبوت کا علم ہے، اور غیب کا علم اگر موجود ہے تو نبی نہیں رہیں گے۔ روح المعانی میں ہے عالم الغیبہ ادعی الالوہیہ، کوئی کہے کہ میں غیب جانتا ہوں تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں الہ ہوں۔ تو پیغمبروں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم الہ اور معبود ہیں، اس لیے ان کے ہر دعوے میں انبیاء اور اولیاء کی بدترین بے ادبی اور بے حرمتی ہے۔ یہ عشق اور محبت میں نعتیں پڑھتے ہیں، صلاۃ السلام تک گھڑ لیا انہوں نے، حیات طریقے اپنے ایجاد کیا، اور نبی نے جو بتایا اسے چھوڑا۔ نبی نے جو طریقہ بتایا بیٹھ کر پڑھو، یہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا آہستہ پڑھو، یہ چیخنے لگے۔ حضرت نے فرمایا اپنا اپنا پڑھو، انہوں نے مل کر گلے پھاڑنے لگے۔ ان کا ہر کام، ہر گنگا ان کا الٹا بہ رہا ہے۔ ایک موحد کو اس پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ جتنے ان کے دعوی ہیں خدا کے نبیوں کے آداب و احترام کے، وہ سب کے سب گستاخی اور بے ادبی پر مشتمل ہے۔
تو یہ کہتے جی نبی کا سایہ نہیں تھا، پھر اس سے نکالتے جی وہ اس لیے کہ وہ نور تھے۔ تو نور اگر متشکل ہو جائے انسانی شکل میں اس کا سایہ بن جاتا ہے۔ جبریل جب متشکل ہو جاتے تھے تو اس کا سایہ ہوتا تھا، اور حضرت تو بین ہی بالذات والجسم والصفات بشر ہے اور انسان ہے، سب مخلوقات کا سایہ ہے، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ یہ تو بے حرمتی ہے۔ قرآن پاک کہتے ہیں ان سب کے سائے ہیں جو صبح و شام اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ قل من رب السماوات والارض، آپ فرمائیے کون ہے مالک آسمان و زمین کا؟ قل اللہ، فرمائیے اللہ ہی۔ قل فتخذتم من دونه اولیاء، آپ فرمائیے کیا تم بناتے ہو اس کے علاوہ اور کارساز؟ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، وہ اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے نفع پہنچانے کا نہ ضرر ہٹانے کا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ فرمائیے کیا برابر ہیں نابینے اور بینے؟ نابینا مشرک، نابینا بدعتی، نابینا غیر اللہ سے مانگنے والا، اور بصیر موحد، بصیر متبع سنت، بصیر ایک اللہ سے مانگنے والا۔ ہم هل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشنی؟ اندھیرے شرک کے، اندھیرے بدعت کے، اندھیرے رسوم کے، روشنی توحید کی، روشنی سنت کی، روشنی اتباع کی۔ ہم جعلوا للہ شرکاء، یا بنائے انہوں نے اللہ کے لیے بھی شریک۔ یہ دستگیر ہے، یہ مشکل کشا ہے۔ خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے بھی پیدا کیا جیسے اللہ پیدا کرتے ہیں؟ فتشابہ الخلق علیہم، پس متشابہ ہو گئی خلقت ان پر۔ قل اللہ خالق کل شیء، فرماؤ اللہ پیدا کرنے والے ہر چیز کے، وہو الواحد القہار، وہ اکیلا زوراور ہے۔ انزل من السماء ماء، اتارتے آسمان سے پانی جیسے وہی بیچتے۔ فسالت اودیۃ بقدرہا، پس بہہ پڑتی ہیں ندیاں اندازے سے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، بس اٹھا لیتا ہے سیلاب جھاگ ابھرا ہوا۔ ایک سیلاب پانی کا آیا بارش کا، اور اس سیلاب کے اندر جھاگ ہے سفید سفید، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز جا رہی ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ جھاگ بیٹھ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح باطل کی ترقی، نعرے چیخ و پکار ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جن چیزوں کو یہ جلاتے ہیں اس میں آگ، سونا آگ میں رکھتے ہیں، اسے بٹی کے اندر گرم کرتے ہیں۔ ابتغاء حلیۃ، ڈھونڈتے ہوئے زیور کو، او متاعن، یا اور کوئی چیز، زبد مثلہ، اس میں بھی جھاگ آتی ہے اتنی۔ سونا جب گرم ہوتا ہے بٹی میں سنہرے کے ہاں، تو سونا اصل علیحدہ ہونے کے لیے اس کے اوپر کافی دیر تک جھاگ چڑھا رہتا ہے، وہ جھاگ پھر بیٹھ جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے، نیچے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح باطل کے جل سے نعرے، ارے ظالم و قاضی آ گیا، ظالم و قاضی آ گیا، وہ قاضی چلا گیا، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ادھر موٹر سائیکلوں کا غام، ادھر گاڑیوں کا شور، ادھر ہنگامہ، ادھر ہنگامہ، ادھر ہنگامہ۔ جب حقیقت دیکھی ہر جگہ ضمانت ضبط، کوئی حقیقت نہیں۔